بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ پیارے ناظرین و سامعین، میں حسین رضا قریشی آپ تمامی حضرات کا اپنے چینل قادری نیٹ ورک پر استقبال کرتا ہوں۔ مسواک کے فوائد کا پارٹ 2 لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم مسواک کی حقیقت پر بات کریں گے۔ دانا کا ہر قول حکمت سے پر ہوا کرتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی دانا نہیں۔ ہم نے یہ دعویٰ عقیدت و جذبات کی روح میں بہہ کر نہیں کر دیا، بلکہ اس ناقابل تردید حقیقت کو تو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ برطانوی مصنف برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آج دنیا کی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی آدمی کے ہاتھ میں دے دی جائے تو وہ دنیا کو درپیش تمام مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اسے امن و سلامتی و سعادت کا گہوارہ بنا دے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسی قول کو لے لیجئے کہ آپ فرماتی ہیں مسواک میں موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس میں توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ مسواک کے اندر آخر کون سی ایسی شے پائی جاتی ہے جو موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ثابت ہوتی ہے۔ جدید سائنس اس ضمن میں کیا کہتی ہے آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں حال ہی میں ایک تحقیق ہوئی جس میں بتایا گیا کہ مسواک میں بڑی مقدار میں ایک تیزابی مادہ ٹینک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ یہ مادہ دانتوں کو جراثیموں سے محفوظ رکھتا ہے، اور سائنس یہ بھی ثابت کر چکی ہے کہ درختوں کے پتوں اور شاخوں میں ایک مادہ پایا جاتا ہے جسے کلوروفل کہتے ہیں۔ اسی کلوروفل کی وجہ سے درختوں کی شاخیں خصوصاً پتے سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ کلوروفل کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مادہ ہے جو کسی بھی جگہ سے گندگی یا سڑان کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مسواک کے اندر اس دافع تعفن مواد کی قدرتی طور پر موجودگی منہ کے اندر کے تمام موذی قسم کے جراثیموں کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ مزید یہ کہ ہر قسم کے مسواک کے اندر کیلشیم اور فاسفورس کی خصوصی مقدار شامل ہوتی ہے۔ طبی ماہرین اس نقطے پر متفق ہیں کہ کیلشیم اور فاسفورس ایسے کیمیکلز ہیں جو دانتوں اور مسوڑوں کے صحیح نشو و نما کے لیے نہ صرف بہترین ٹانک ہیں بلکہ دانتوں کے جملہ بیماریوں کا علاج بھی ثابت ہوتے ہیں۔ دندان ساز اور نظام ہاضمہ کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ منہ کی صفائی منہ اور نظام ہاضمہ کی جملہ بیماریوں سے بچاتی ہے، اور منہ کی بہت صفائی مسواک سے ہی ممکن ہے۔ وہ کس طرح؟ مسواک برش کا برش اور دوائی کی دوائی ہے۔ درخت کی لکڑی کے ریشے دانتوں کے خلاؤں میں اٹکے رہ جانے والے بچے کھچے غذائی اجزاء کو نکال کر باہر کر دیتے ہیں۔ مسواک نہ کی جائے تو یہی اجزاء منہ اور معدے کی کئی ایک مرضوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسے مسلمہ حقیقت ہے کہ مسٹر ٹیوکوس نامی بیکٹیریا جو دل کے والوں کے حملہ آور ہو کر ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ دانتوں کے گندے ہونے کی وجہ سے منہ سے ہی آتا ہے، جبکہ مسواک کے اندر موجودہ ایک طرح کا تیزابی مادہ جسے ٹینک ایسڈ کہا جاتا ہے، یہ نہ صرف دانتوں کو کیڑا لگنے سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ دل کے بالوں کو نقصان پہنچانے والے اس موذی بیکٹیریا کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ جدید طرز مسواک اور سائنسی تحقیق۔ آج ہم جدید اور کمپیوٹر دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر بنیاد پرستی کا طعنہ کب برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم نے لکڑی کے مسواک کو کب کا توڑ کر پھینک دیا ہے، کیونکہ لکڑی کے مسواک اس ایٹمی دور کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ آج ہم برش استعمال کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، مگر ہم دیسی لوگوں کو بھلا کیا پتا کہ جراثیم کے ماہرین عرصہ دراز کی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ برش کو صرف ایک ہی دفعہ استعمال کر کے پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اس کا دوبارہ استعمال صحت و تندرستی کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جراثیم کی ایسی تہسی جم جاتی ہے کہ پانی سے بھی دھونے سے جراثیم مصروف نشو و نما رہتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، مان لیا جائے کہ ایک بار استعمال کیا ہوا برش دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو پھر کیا ہوا؟ ہم بھی تو غریب ملک کے امیر شہری ہیں،
ہم وہ والا برش پھینک دیا کریں گے اور ہر روز نیا برش خرید کر استعمال کر لیا کریں گے۔ کیا کریں؟ جدید دور کے تقاضے جو پورے کرنے ہوئے، مگر کریں تو کیا کریں؟ جائیں تو کدھر جائیں؟ یہ ڈینٹل سرجن ہمیں نئے اور تیز رفتار زمانے کے نشانہ بشانہ کب چلنے دیں گے؟ ڈینٹل سرجن کیا کہتا ہے؟ ڈینٹل سرجن اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ برش میں لگے ہوئے ریشے خواہ کتنے ہی نرم کیوں نہ ہوں، دانتوں کے اوپر والی چمک یعنی تہ کو اتار دیتے ہیں۔ یہ ڈینٹل سرجن کا دعویٰ ہے کہ برش جب انسان کرتا ہے تو چمکدار جو خوبصورتی ہوتی ہے دانتوں کی، اس کی پرت کو برش اتار دیتا ہے، نتیجتاً دانتوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ دانت مسوڑوں کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور غذا کے ذرات ان میں پھنس کر نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، پھر اس جدید مسواک سے کام نہیں چلے گا۔ اس طرح تو ہم نئے زمانے کے شانہ بشانہ چلنے کے شوق میں خود ہی چل بسیں گے۔ پھر جدید تحقیق بھی تو اس ماڈرن مسواک کی حوصلہ شکنی کرنے پر تلی ہوئی ہے، بلکہ جدید تحقیق تو ایسی قدیم مسواک کے استعمال کا مشورہ دیتی ہے جس کی ترغیب مسلم امہ کو آج سے صدیوں پہلے دی جا چکی ہے۔ پھر بھی مسلمانوں کو بنیاد پرست ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، آخر کیوں؟ خبردار، مسلمان کو بنیاد پرست ہونے کا تانا دینے والے حضرات نوٹ فرما لیں کہ ایک سچا مسلمان بنیاد پرست نہیں بلکہ خدا پرست ہوا کرتا ہے۔ ہم اگر جس بنیاد کی بنیاد پر ایک مسلمان کو بنیاد پرست کے خطاب سے نواز دیا جاتا ہے، وہ بنیاد البتہ بڑی مضبوط ہے، اتنی مضبوط کہ باطل اس کے ساتھ ٹکرا کر پاش تو ہو سکتا ہے مگر اس کا بال بیکا تک نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان کی بنیاد آج سے تقریباً 1450 سال قبل اس عظیم ہستی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھ دی تھی کہ متاسف فرنگی مائیکل ایچ ہارٹ اپنی مشہور زمانہ کتاب میں دنیا کے عظیم ترین شخصیات کا بلحاظ مرتبہ تذکرہ کرتے ہوئے اس عظیم الشان شخصیت اور جلیل القدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذیشان سر فہرست ٹو آف دا لسٹ لانے پر مجبور ہے۔ یاد رکھیے، کمپیوٹر دور ہو یا ایٹمی زمانہ یا پھر اس سے بھی جدید ترین دور ہی کیوں نہ آ جائے، حضور خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ہر جدید دور کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، پھر آپ یقیناً کبھی ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔